کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے آج میری عزت افزائی کی اور یہاں تشریف لائے. میں آج اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کر رہا ہوں سیاسی میدان سے, اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے ایک عظیم شخصیت اپنے بھائی سردار در محمد ناصر کہ ان کی سوچ, ان کا جو مشن, ان کی ایمبیشنز, ان کو ساتھ چلتے ہوئے قائم و دائم رکھتے ہوئے اس کا بھی ساتھ ساتھ اعادہ اور عہد کرتا ہوں. میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ حضرات سے اپنا تعارف کراؤں, اپنا انٹروڈکشن کراؤں. یہاں پر بیشتر حضرات میری ذات سے واقف نہیں ہوں. میں بلوچستان کے ڈسٹرکٹ دکھی سے میری پیدائش ہے. میری سیکنڈری اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کوئٹہ سے ہوئی. اس کے بعد 1991 میں امریکہ چلا گیا. سینٹرل امریکہ سے ڈاکٹر آف میڈیسن کی ڈگری حاصل کی. اس کے بعد نارتھ امریکہ, وہاں پہ نیو یارک شہر میں سکونت اختیار کی اور وہاں سے فیملی میڈیسن کی جو اسپیشلٹی ہے اس میں ٹریننگ حاصل کی اور امریکن بورڈ آف فیملی میڈیسن سے سرٹیفکیشن لی. میں ملازمت کے لیے امریکہ کی ریاست فلوریڈا گیا. وہاں پہ میں مختلف اسپتالوں میں ایز اے ہاسپٹلسٹ اپنی خدمات انجام دے چکا ہوں. میں چیف میڈیکل آفیسر, پریزیڈنٹ میڈیکل سٹاف کی خدمات سر انجام دے چکا ہوں امریکہ میں. میں پام بیچ کاؤنٹی میں مختلف نرسنگ ہومز کے میڈیکل ڈائریکٹر رہ چکا ہوں. میری جو پورٹ فولیو میں ایز اے پوائزن انفارمیشن اسپیشلسٹ بھی میں نے جیکسن میموریل ہاسپٹل مایامی سے کیا. وہاں پر میں نے کاؤنٹی سروسز فراہم کی. میرے پروفائل میں ریسرچ ورک اور پائلٹ اسٹڈیز شامل ہیں. اب آتے ہیں سیاسی میدان. سیاست میں جب ہر انسان یا کوئی کارکن سیاست میں آتا ہے ایک جذبے سے, ایک ولولے سے, تو اس کے ذہن میں یہ ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ میں اپنے جو خیالات ہیں, اپنے جو ایمبیشنز ہیں, جو میرے پلانز ہیں, اس کو میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کو میں کس طرح کروں. وہ کیا کرتا ہے, وہ سوچتا ہے, وہ انالیسس کرتا ہے, مختلف پارٹیز کو دیکھتا ہے, کیونکہ اسے ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے اپنے ویژن کو آگے لے جائے. تو پارٹی کا انتخاب ایک بنیادی عمل ہوتا ہے. اس سلسلے میں میں نے بھی ایک انالیسس کی. میں نے دیکھا بلوچستان اور پاکستان کی مختلف پارٹیوں کو دیکھا, ان کے منشور کو پڑھا, ان کی کارکردگی کو دیکھا. میں نے بلوچستان عوامی پارٹی کو میرے خواہشات, میرے خیالات اور ایمبیشنز کے مطابق پایا. میں نے یہ سمجھا کہ صوبے کے مسائل کے حل کے لیے, خوشحالی کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی ہی ایک موزوں پارٹی ہے. وہ پارٹی اس طرح ہونی چاہیے, خاص کر ہمارے بلوچستان کے لیے, کہ اس کے فیصلے اسلام آباد, کراچی, لاہور میں نہ ہوں بلکہ کوئٹہ میں ہوں. کوئٹہ کی لیڈرشپ ہی کوئٹہ کے فیصلے کرے, بلوچستان کے فیصلے کرے. فیصلے میرٹ پر ہیں, میرٹ اوور لائلٹی نہیں ہونے چاہیے. میں نے یہ بھی دیکھا کہ بلوچستان کے عوام پچھلے کئی سالوں سے جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس سے مایوس نظر آ رہی تھی. وہ دیکھ رہے تھے, وہ اوور سینگ کر رہے تھے کہ کئی ایسی پارٹی سامنے آ جائے جو ان کے مسائل کا حل نکالے. 2018 میں بلوچستان عوامی پارٹی معرض وجود میں آئی, جام صاحب کی قیادت میں, اور گوادر سے لے کر جوب تک ایک جمع غفیر اس پارٹی کے ساتھ منسلک ہوا. دو 2018 میں ہی عام انتخابات کا اعلان ہوا اور بلوچستان عوامی پارٹی نے بھرپور حصہ لیا جام صاحب کی قیادت میں.
जाम साहब की क़यादत में इस पार्टी को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी और विक्ट्री मिली और इस तरह हुकूमत बनी, एक जमहूरी हुकूमत बनी जाम कमाल साहब की क़यादत में। उनके विजन के मुताबिक जाम साहब ने बलूचिस्तान की तरक्की और अमन खुशहाली के लिए बहुत से इनिशिएटिव किए, बहुत से इक़दाम किए, रिफॉर्म्स लाए गए, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट लाया गया। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं हेल्थ केयर पर थोड़ा सा फोकस करूँगा, एक ब्रीफ सा आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया और पढ़ा और देखा। मैंने जाम साहब को फॉलो भी करता रहा, क्योंकि ट्विटर पे, फेसबुक पे या दूसरे जो सोशल मीडिया रिसोर्सेज हैं उनमें देखता रहा। उन्होंने हेल्थ केयर में सबसे पहले, जो मेरे नॉलेज में है, हेल्थ केयर के लिए सबसे ज़्यादा फंड इस हुकूमत ने मुख्तस किया बलूचिस्तान में पिछली तमाम हुकूमतों से। ये एक ज़रूरत थी, एक वेल नीडेड एक्शन था जो उन्होंने लिया है, हम उनके मशकूर हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि बलूचिस्तान में कैंसर अस्पताल का इनेकाद किया गया। दूसरे इनिशिएटिव जो उठाए गए हैं उसमें टेली मेडिसिन, एंडोमेंट फंड्स, और इसमें गरीबों का और नादार लोगों का इलाज हो गया, उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प। जो अनप्रिविलेज या अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो कि अपने वहाँ बड़े शहरों में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, उनको टेली मेडिसिन के लिए, उनकी इमदाद के लिए उन्होंने यहाँ पर फराहम किया। बलूचिस्तान के गरीब यहाँ बैठ के एक कंसल्टेंट इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में उनका इलाज करता है। ये पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन आज हो रहा है और आगे भी इसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाएगी। इसके अलावा सूबों में अस्पतालों की फाली का भी बहुत काम किया गया। बलूचिस्तान में HIV के हवाले से मैं थोड़ा बताऊंगा आप हजरात को। पहले 2 मराकज़ थे HIV के, डायग्नोस्टिक मराकज़ जो होते हैं, जो तशखीस के लिए बनाए जाते हैं। आज हर डिवीज़न की सतह पे HIV एड्स डायग्नोस्टिक सेंटर्स मौजूद हैं। ये एक माइलस्टोन है। दूसरी बड़ी बात 2018 में न्यूट्रिशन इमरजेंसी नाफिज करना और न्यूट्रिशन डायरेक्टरेट कायम करना। ये ग़िज़ाई मामलात में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब इंसान की ग़िज़ा ठीक नहीं हो, बेसिकली बच्चों का, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो जाती है। वो एक डिजीज़, एक बीमारी को फाइट करने को, उसको कम्बैट करने में उनको मसला होता है और उससे काफ़ी नुकसान होता है और अमवात भी होती है। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम जाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम सिर्फ हम नहीं कि हम जाम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, आलमी इदारों ने भी शुक्रिया अदा किया है। मेनली सबसे बड़ी इनिशिएटिव जो आजकल हम सब देख रहे हैं, हर जबान पे है, कोरोना वायरस कोविड-19। उसमें जो इक़दामात उठाए गए, उसके स्प्रेड की जो रोकथाम है, जो प्रिवेंशन को स्टॉप करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं, उसमें बलूचिस्तान की कोरोना वायरस की नंबर्स की तादाद कम है। नंबर ऑफ न्यू केसेस जो है, नए केसेस जो आते हैं, वो उनकी तादाद भी कम है दूसरे सूबों की और दूसरे इलाकों के बनिस्बत, और डेथ रेट भी कम है। इससे हुआ क्या कि बलूचिस्तान के अवाम को बहुत बड़े नुकसान से बचाया गया। हम उनके मशकूर हैं ऐसे इक़दाम करने। फिर जैसे मैंने कहा, WHO ने भी इनकी तारीफ की और साथ साथ मरकज़ी हुकूमत ने भी जाम साहब के इन इक़दामात की तारीफ की। मैं आज इस मौके पर अफ़वाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे अफ़वाज जो कि हमारे बॉर्डर्स पर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो इस मुल्क की सालमियत के कॉर्नरस्टोन हैं, उन्होंने बलूचिस्तान की खुशहाली के लिए भी अहम किरदार अदा किया। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों तक उन्होंने फलाही काम किए,
سوشل ورک کیا اور لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے اور ان کو اکاموڈیٹ کیا، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہم ان کے مشکور ہیں۔ میں جام صاحب کا یہاں پر بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ 3 پلرز جو ہیں، جو ملٹری، سول گورنمنٹ اور پبلک عوام کو انہوں نے ایک ساتھ لا کھڑا کرنے کے لیے کردار ادا کیا اور اس کو ایک پیج پر لائے۔ اس عمل سے بلوچستان میں ترقی کو آسانی ملے گی، تمام معاملات میں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا آسان ہو جائے گا اور ایک غریب آدمی اور ایک بلوچستان کے عوام کو فائدہ پہنچے گا۔ بلوچستان کی ترقی اور اس کی خوشحالی کے لیے نئے راستے کھلیں گے۔ میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جام صاحب کے ساتھ بلوچستان کی پراسپیرٹی اور خوشحالی کے ساتھ ان کا ساتھ دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ چیلنجز کے لیے انپریسیڈنٹڈ لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے پاس جام صاحب کی صورت میں ایسی لیڈرشپ موجود ہے۔ میں آج اس تقریب میں وزیر اعلیٰ بلوچستان جام صاحب کی قیادت میں بلوچستان عوامی پارٹی میں باقاعدہ شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں یہاں امریکہ چھوڑ کے ادھر آیا ہوں تو اس کے پیچھے ایک ویژن ہے، ایک ایمبیشن ہے۔ میرا ویژن ایک پراسپر بلوچستان، ایک پروگریسو بلوچستان اور ایک کنسٹرکٹیو بلوچستان کے طور پہ میں یہاں کام کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے طور پہ اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق ہیلتھ کیئر شعبے سے ہے۔ میری ہیلتھ کیئر کی ایکسپرٹیز کو بروکار لاتے ہوئے میں اپنے ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ کیئر میں اپنی خدمات کو پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جام صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، یہاں پہ بیٹھے بلوچستان عوامی پارٹی کے جو قائدین ہیں، جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں، ہمارے علاقے کے اور باقی جو معتبرین ہیں، قبائلی عمائدین ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں آپ سب کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، بلوچستان عوامی پارٹی زندہ باد۔